اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے اس علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی پہلے پہل خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، اس کے حالات معلوم کرے اور اس کے کلام کو غور سے سنے۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا اور ایک ایسا کلام سنا جو نہ شعر ہے نہ کہانوں کا کلام ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مجمل بات سے تشویش نہ ہوئی تو خود سامان سفر کیا اور مکہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرام میں گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا بھی اچھا نہ سمجھا۔ شام تک اسی حالت میں رہے۔ شام کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خبر گیری اور ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا ان حضرات کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، اسی لیے ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائی، لیکن اس کے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو، کیوں آئے ہو۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد میں آ گئے اور دن بھر اسی حال میں گزارا کہ خود کو پتہ نہ چلا اور دریافت بھی کسی سے نہ کیا۔ غالباً اس کی وجہ سے یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ ان کو خیال ہوا ہوگا کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیحدہ رہے گی۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے پھر اپنے گھر لے آئے اور رات کو کھلایا پلایا اور پھر سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات کو بھی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات کو بھی پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دریافت کیا کہ تم کس کام سے آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر اول اور ان کو قسم اور عبد و پیمان دیا کہ اس بات کے کہ وہ صحیح معنی بتائیں۔ اس کے بعد اپنی غرض بتلائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور صبح کو جب میں جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستہ میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنا جوتا جو ہے وہ درست کرنے لگوں گا، تم سیدھے چلنے لگ جانا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں، جس کی وجہ سے تمہارا میرا ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پیچھے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، وہاں جا کر بات چیت ہوئی، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی تک ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے،
کہ اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ میں چلا کے پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بآواز بلند سے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھا۔ پھر کیا تھا کہ چاروں طرف سے لوگ اکٹھے ہوئے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے، یہ قبیلہ ملک شام کے راستہ میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا جانا آنا بالکل بند ہو جائے گا، بے روزگار ہو جاؤ گے۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ یہ تو ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن بھی اسی طرح انہوں نے جا کر بآواز بلند کلمہ طیبہ پڑھا اور لوگ اس کلمہ کے سننے کی تاب نہ لا سکتے تھے، اسی لیے ان پر پھر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹا دیا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود آپ نے اپنے اسلام کو چھپاؤ۔ ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا اجارہ جس سے ڈر کر چھپایا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا۔ ممکن ہے کہ تکالیف کا تحمل نہ ہو، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی یہ مجال ہی نہیں تھی کہ چنانچہ اس کا کچھ نمونہ مستقل باب میں آ رہا ہے۔ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی دین کے پھیلانے میں ہر قسم کی آپ نے تکلیفیں برداشت کی، اس لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہولت پر عمل کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی و دنیاوی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے قدم چوم رہی تھی اور ہر میدان ان کے قبضہ میں تھا کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی اور نہ بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی اپنے صحابہ اکرام کا پیروکار بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔